تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں خوبصورت علمی، ادبی، سماجی اور قوم و ملت کو خدمات پیش کرنے والی شخصیات کو۔ ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بہت ہی حسین شخصیت موجود ہیں، جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے قبلہ؟ الحمدللہ، مولا کا بڑا کرم، بڑا احسان۔ قبلہ، جیسے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن و اہل بیت کی روشنی میں اصل معنوں میں حقیقت رمضان کریم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور آپ خود اندازہ فرمائیے کہ اس مہینے کی عظمت اور رفعت کیا ہوگی کہ جس مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا اپنے کلام کے نزول کے لیے۔ باقی یقیناً قرآن میں ذکر ہے 12 مہینوں کا اور 12 بروج کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ نے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا نزول قرآن کے لیے، اور اس کا بار بار اللہ نے تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی بڑا پاک و پاکیزہ مہینہ۔ ہر مہینہ یقیناً ہر دن اللہ کا دن ہے، لیکن جس دن کو اور جس مہینے کو اللہ اپنے سے منسوب کر لے اور جس ماہ کو اللہ اپنا ماہ کہے، اپنا مہینہ کہے، تو اس کی رفعت، اس کی منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک۔ اور یہیں سے ایک گوشہ اور بھی برآمد ہوتا ہے کہ قرآن یقیناً اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں شریعت کی باتیں بھی ہیں، اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں اوامر بھی ہیں، اس میں نواہی بھی ہیں، اس میں زجر بھی ہے، اس میں انتباہ بھی ہے، اس میں عذاب کی آیتیں بھی ہیں، ثواب کی آیتیں بھی ہیں، اس میں زندگی کا تذکرہ بھی ہے، اس میں موت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں جنت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں جہنم کا تذکرہ بھی ہے، اس میں آدم کا تذکرہ بھی ہے، شیطان کا تذکرہ بھی ہے، انبیاء کے تذکرے موجود ہیں، اولیاء کے تذکرے، اوصیاء کے تذکرے، صالحین کے تذکرے، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، اس میں ملائکہ کا ذکر ہے، اس میں اوصیاء انبیاء کا ذکر ہے، اس میں زمینوں کا ذکر ہے، اس میں آسمانوں کا ذکر ہے، اس میں خلا کا، فضا کا، اس میں ہوا کا ذکر ہے، اس میں آگ کا ذکر ہے، اس میں پانی کا ذکر ہے، اس میں مٹی کا ذکر ہے، اس میں حیات ہے، اس میں ممات ہے، اس میں وفات ہے، اس میں ہلاکت کا ذکر ہے، اس میں شہادت کا ذکر ہے، اس میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں، اس میں اصول و عقائد کا تذکرہ بھی ہے، اس میں فروعات کا تذکرہ بھی ہے، اس میں عبادت کے بدن کا بھی تذکرہ ہے، اس میں عبادت کی روح کا بھی تذکرہ ہے، یہ سب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے اور ایک اللہ نے انتظام و انصرام رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا اور تنہا نازل نہیں کیا، اور اسی لیے کہہ دیا کہ نزل بہر روح الامین علی قلبک، ہم نے روح امین کے ذریعے اس کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ تو یہاں پر بھی ایک وسیلے کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ نے بوسیلہ قرآن کو قلب رسول پر نازل کیا۔ یقیناً وہ اللہ کے جو جبرائیل تک قرآن بھیج سکتا ہے وہ براہ راست قلب رسول تک بھی بھیج سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے وسیلے کا تذکرہ کیا کہ ہم نے وسیلے کے ذریعے یہ قرآن قلب رسول پر نازل کیا، اور رسول نے اس قرآن کو امت کے حوالے کیا۔ براہ راست یہ قرآن امت کے پاس نہیں آیا، یعنی وسیلہ رسول کے تحت آیا۔ تو وسیلہ رسول یہ بتا رہا ہے کہ قرآن بغیر رسول کافی نہیں ہے، قرآن بغیر وارث کافی نہیں ہے۔ ایک تو قرآن قلب رسول پر نازل ہوا ہے شب قدر میں، جو کہ ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے، اور پھر اس ماہ میں 15 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے کہ جہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی ماہ مبارک میں اس دنیا میں آمد ہے ان کی۔ تو ایک اور ہمیں جو ہے وہ استدلال مل جاتا ہے، ایک اور ہمیں سند مل جاتی ہے کہ اللہ نے یہ ایک انتظام بھی رکھا ہے کہ قرآن یقیناً پہلے نازل ہوا 23 رمضان جو شب قدر ہے، جو شبہ قدر میں سے کوئی بھی 3 طاق راتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ نے نزول قرآن کے لیے جس شب کو منتخب کیا ہے وہ پہلے ہے، لیکن اللہ نے امام حسن کو اس دنیا میں بھیج کر، اور سن 2 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ نے یہ بات ثابت کر دی
کہ ہم قرآن کو کبھی بھی بغیر وارث کے نہیں رکھ سکتے، واہ 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 اور وارث قرآن کے ساتھ رہے گا. اور اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو دونوں مرتبے میں برابر ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. تو اسی مہینے میں قرآن کا بھی ورود ہے اور اسی مہینے میں اہل بیت کا ورود بھی ہے. تو ہمارے لیے یہ مہینہ بڑا باعث برکت ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ معرفت قرآن، معرفت صامت اور معرفت ناطق کا مہینہ ہے. پروردگار اس کی برکتوں سے ہمیں مستفیض ہونے کی کما حق ہو توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اچھا قبلہ، ہمیں یہ بتائیے گا، تھوڑا سا آپ سے ایک پرسنل سوال کر رہا ہوں، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی رمضان میں کس طرح سے مصروفیات رہتی ہیں، مجالس، جشن، محافل، اس میں جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر گھر کو بھی ٹائم دینا، تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں تمام معاملات کو؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخاب قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے. کہ میں چونکہ سائنس سے بھی متعلق رہا ہوں اور سائنس کا طالب علم رہا ہوں، اور مدرسے میں بھی میں نے کما حق تعلیم حاصل کی ہے، تو حوزہ علمیہ میں بھی میں رہا کراچی ہی میں. تو وہ ایک انتخاب قدرت کی طرف سے ہے، اور وہ جب انتخاب قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ مینج بھی انسان کے جو معاملات ہیں وہ اللہ ملائکہ کے ذریعے اور اپنی توفیقات کے ذریعے پورے کر دیتا ہے. تو اب اس میں یہی ہے کہ صبح ہمارے چونکہ بچپن سے یہ عادت رہی ہے کہ میرے والد بزرگوار سید آفتاب حسین عابدی علی اللہ مقام ہو، انہوں نے ہماری تربیت ایسی ہی کی کہ ہم جلدی سونے کے عادی رہے اور جلدی اٹھنے کے عادی رہے. تو وہ ایک عادت بنی رہتی ہے. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے 4 بجے سوئیں یا 3 بجے سوئیں، تو ہماری آنکھ فجر کے وقت ضرور کھلتی ہے. یہ بچپن سے ایک عادت رہی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ یعنی صبح سحری کے وقت آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ سحری اور دعائے سحر، اور پھر اس کے بعد دعائے ابو حمزہ شمالی. یہ ہمارے والد کا طریقہ کار رہا کہ جو یعنی سحر کے بعد جو ہے وہ یعنی دعائے سحر اور دعائے ابو حمزہ شمالی یہ ضرور پڑھا بھی کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھایا کرتے تھے اور تلقین کیا کرتے تھے کہ ضرور پڑھا جائے. پھر اس کے بعد ایسی بات ہے کہ صبح کے وقت کچھ نیند لے لیتے ہیں، کوئی 11 بجے یا 11:30 میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بعد پھر اپنے کتب خانے میں بیٹھ جاتے ہیں مطالعہ، اور پھر شام کو مجالس 4 یا 5 بجے کوئی مجلس ہے اشال ثواب کی ہے یا کسی اور حوالے سے وہ ہے، پھر مغرب کی افطار ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں کوئی درس قرآن کا سلسلہ، کہیں کوئی مجلس ہے، کہیں کوئی محفل ہے، کہیں کوئی جشن ہے، پھر شبوں کی مجالس ہے. تو وہ خود بخود چیز مینیج ہو جاتی ہے انشاءاللہ سے. یہی ہے نا کہ آج کل لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر کو بھی رہتے ہوئے ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے رمضان کے اندر، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو خراج تحسین ہے تمام علماء کو، ذاکرین کو، جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں کہ وہ گھر کو بھی مینیج کرتے ہیں اور ذاکری کو بھی اپنے وقت دیتے ہیں. تو علامہ صاحب، میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ تحفظ مومنین پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ ماشاءاللہ یہ تحفظ مومنین پاکستان، جو میں جہاں تک میرے سماعتوں سے باتیں ٹکرائی ہیں اس میں یہی ہے کہ ہر کوئی تعریف کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور جس طریقے سے آپ کے اس ادارے کے اراکین کام کر رہے ہیں کہ شہر کے گوشے گوشے میں اور دور دراز علاقوں میں ذکر اہل بیت کا قیام ہے، اور جو نادار مومنین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک گھر جا کر ان کے تمام مصارف کو پہنچانا اور ان کی خبر گیری رکھنا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی ضرورت مند سے واقفیت ہو جائے کہ کوئی واقعاً مستحق ہے اور حق رکھتا ہے. نہیں تو ویسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں بہتات ہے مانگنے والوں کی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مستحق ہے، اور ان کی وجہ سے مستحق جو ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ تحفظ مومنین پاکستان کے اراکین جو ہیں وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور دامے درہمے سخنے جو بھی خدمات ہو سکتی ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب، اور ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کل پھر ایک خوبصورت اور حسین شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.